عزیز طلباء، آج ہم اردو جماعت نحو سبق نمبر 2 مرزا غالب کے عادات و خصائل، جسے مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے، پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مولانا الطاف حسین حالی اس کا مختصر تعارف پڑھتے ہیں۔ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے اجداد غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ 9 برس کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بھائیوں نے پرورش کی۔ تعلیم کی تکمیل دلی کے عالموں کی صحبت میں ہوئی۔ غالب اور شفتہ کی صحبت سے بھی فیضیاب ہوئے۔ سر سید سے بھی تعلق کی خاطر قائم ہوا۔ شفتہ اور غالب کے انتقال کے بعد لاہور آئے اور یہاں پنجاب بک ڈپو میں ملازمت کر لی۔ غالب جدید طرز کی نظمیں لکھیں اور اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ حالی کے اسلوب بیان کی سب سے نمایاں خوبی مداح نگاری ہے۔ ان کی نثری تحریروں میں اعتدال و توازن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ حالی اپنی مثال آپ ہیں۔ وہ ہر بات کو سنجیدگی اور عقلیت کے ترازو میں تولتے ہیں۔ حالی کے قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں سر سید احمد خان تھے۔ ان کی مشہور کتابوں میں حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور مد و جزر اسلام شامل ہے۔ عزیز طلباء، مولانا الطاف حسین حالی کو 1904 میں ان کی علمی خدمات کے صلے میں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ تو آئے ہم اب سبق کے اہم نکات کی طرف بڑھیں۔ سب سے پہلے سبق میں آنے والے مشکل الفاظ: وسیع، کشادہ، بساط، حیثیت، ہمت، اشتیاق، شوق، آرزو، مہر و محبت، دوستی، پیار اور محبت، کشادہ پیشانی، ملنساری، اخلاق، ملت، قوم، گردش روزگار، مالی حالت خراب ہونا، مروت، لحاظ، ناگوار گزرنا، ناپسند ہونا، حیوان ناطق، بولنے والا جانور اور اس سے مراد انسان لیا جاتا ہے، پاک باغ ہونا، بہت خوش ہونا، اصلاح، درستی۔ عزیز طلباء، اس سبق کا خلاصہ نمونے کے طور پر آپ کی سمجھ میں اضافہ اور طریقے کو سمجھنے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اسے دھیان سے پڑھیں گے اور سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کو جاری رکھیں گے۔ اس سبق میں مولانا الطاف حسین حالی نے مرزا غالب کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے اور ان کی ظرافت کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی فراخ دلی کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مرزا غالب کے اخلاق بہت عمدہ تھے۔ وہ ہر شخص سے خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ جو شخص ان سے ایک دفعہ ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے۔ دوسروں کی خوشی میں خوش اور دوسروں کے غم میں غمگین ہوتے تھے۔ دوستوں کو خط لکھتے وقت ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت اور غمخواری و یگانگت ٹپکتی تھی۔ مرزا غالب کے مروت اور لحاظ کی طبیعت میں بہت زیادہ تھا۔ عمر کے آخری حصے میں بھی وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بالکل نہیں گھبراتے تھے، کیونکہ آنکھ سے اچھی طرح دکھائی نہیں دیتا تھا اور ہاتھ میں کمزوری کے باعث اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ قلم بھی پکڑ سکیں۔ اگرچہ ان کی آمدنی بہت کم تھی، لیکن پھر بھی کوئی سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے بڑھ کر کرتے تھے، اس لیے اکثر
वो ہمیشہ تنگ دست رہتے تھے۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے جو مشکل وقت میں ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ ایک دفعہ مرزا غالب کا ایک دوست ان سے ملنے آئے تو انہوں نے سستا لباس پہنا ہوا تھا۔ مرزا نے دیکھا تو انہیں بہت دکھ ہوا کیونکہ انہوں نے سستا کپڑا کبھی نہیں پہنا تھا۔ مرزا غالب نے ان کے لباس کی خوب تعریف کی تو مرزا کے دوست کہنے لگے کہ اگر یہ آپ کو پسند ہے تو رکھ لیں۔ مرزا غالب نے کہا آپ میرے مکان سے کیا پہن کر جائیں گے؟ اس طرح انہوں نے اپنا قیمتی لباس اپنے دوست کو دے دیا۔ تو ایک دفعہ رمضان کے بعد بادشاہ سے ملنے گئے تو بادشاہ نے پوچھا مرزا تم نے کتنے روزے رکھے ہیں؟ تو یہ ان کی اگر ہم یہ کہیں کہ وہ حیوان ظریف بھی انہیں کہا جاتا ہے، تو کہنے لگے پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ ایک صحبت میں میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے۔ شیخ ابراہیم جو کہ بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی۔ مرزا کو پھلوں میں آم بہت پسند تھا۔ ایک روز وہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ باغ میں ٹہل رہے تھے کہ مرزا کو بار بار آموں کو دیکھنے پر بادشاہ نے پوچھا کہ مرزا کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے فوراً بولا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرے باپ دادا یا میرا نام لکھا ہوا ہے یا نہیں۔ بادشاہ مسکرایا اور اسی روز مرزا کو آموں کی ٹوکری بھجوائی۔ مرزا کی نیت آموں سے کبھی نہیں سیر ہوتی تھی۔ اہل شہر تحفے میں انہیں آم بیچتے تھے۔ اکثر مرزا کہتے تھے کہ آم میٹھا ہو، بہت ہو، اور اس طرح سب جو تھے وہ ان کی اس بات سے ہنستے تھے۔ عزیز طلباء، میں نے اس سبق میں آپ کی دلچسپی کو بڑھانے کے لیے یہاں کچھ مرزا غالب کے اشعار کا انتخاب کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح اپنے پسندیدہ یا مرزا غالب کے شعر جو ہیں وہ اپنی نوٹ بک پر لکھیں گے۔ تو پہلا شعر ہے مرزا غالب کا۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ اگلے شعر کی طرف دیکھتے ہیں۔ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرما دیں گے کیا۔ عزیز طلباء، یہ آپ کے لیے سرگرمی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سمجھا ہوگا۔ اب آپ بھی اس سبق کو بار بار پڑھیے گا، سمجھیے گا اور اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے گا۔ God bless you.